لکھا ہے, دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے. تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے. تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا. پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا. سو میں نے دل میں کہا یہ بھی بطلان ہے, کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار اب تک رہے گی. خدا کے کلام کا پڑھا سنا سمجھنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آج دنیا کی جو سچویشن ہے ہم سب کے سامنے ہے, اسپیشلی ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ, اور پھر پوری دنیا میں آج کس قدر تباہی ہے, موت ہے, کس قدر رونا ہے, کس قدر تلخ ترین واقعات ہو رہے ہیں, کس قدر تکلیف دہ مراحل میں سے دنیا گزر رہی ہے, کس قدر یہ سب کچھ جو سینیریو بگڑا ہوا, اتنا کچھ بگڑا ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایسے اس سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ کرونا وائرس نے تباہی مچا کے رکھی ہوئی تھی. بعض کا اس کو خدا کے جو لوگ ہیں ماہرین ہیں اس کو بائبل کی پروفیسیز پیشن گوئیوں سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں. خدا کے کیا کام ہے. لیکن ابھی اس سال میں حالیہ بارشوں نے جو تباہی مچائی ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, لوگوں کے خاندان تباہ ہو گئے, لوگوں کے عزیز اور رشتہ دار ان سے بچھڑ گئے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ایک ایماندار ہمیشہ یہ کہہ کر خدا کے سامنے چیختا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. کبھی آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے سوال آپ نے کیا, کیا آپ نے کبھی یہ کہا کہ یہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایماندار نہ بھی کہے, عام طور پہ عام لوگ بھی جو شاید کم علم والے ہیں یا خدا کو کم جانتے ہیں وہ بھی اپنی زبان سے اس طرح کے تاثرات, اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. میں آج اس بات پہ غور کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں. اس سارے حالات میں پتہ کیا ہو رہا ہے, جو غریب ہیں ان کو بھی موت پکڑ رہی ہے, جو غریب ہیں ان کے بھی گھر تباہ ہو رہے ہیں, جو غریب ہیں وہ بھی بیچارے مشکلات پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, اور جو امیر ہیں وہ بھی اس سے بچ نہیں سکے. وہ بھی ان سارے حالات میں, مطلب ان کے بھی عزیز, ان کے بھی اوپر بھی موت کا سایہ منڈلا رہا ہے, ان کے بھی گھر تباہ, ان کے بھی کاروبار تباہ ہیں, ان کے بھی یہ ساری سچویشن میں سے گزرے. یعنی یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی امیر رہا, نہ کوئی غریب رہا, نہ کوئی چھوٹا رہا, نہ کوئی بڑا رہا, کیونکہ جب موت آتی ہے تو پھر وہ کوئی سٹیٹس نہیں دیکھتی. جب موت آتی, جب حادثاتی یا ایکسیڈنٹل یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی, کیونکہ بائبل مقدس میں وائز یہی ہمیں سکھا رہا ہے. اور وہ حکمت سے, جب اس نے حکمت کی تلاش کی تو کہتا میں نے غور کیا کہ ایک ہی حادثہ, ایک ہی فیٹ, ایک ہی جو قسمت ایک طرح کی کہہ سکتے ہیں ہم, وہ امیر اور غریب کے ساتھ ہے, وہ احمق اور دانشور کے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہم اپنی دنیا میں ایسے کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو بیچارے مر گئے, تو احمق تھے, جاہل تھے, ان کو تو عقل نہیں تھی, ان کے ساتھ اس لیے یہ پریشانی ہوئی. ہم تو پڑھے لکھے, ہم تو بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ہم تو یہ اس طریقے سے سمجھدار ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دانشور جو اپنی آنکھیں کہاں رکھتا ہے جی, سر میں رکھتا ہے. یعنی وہ دیکھتا, اوورسیئر ادھر دیکھتا, ادھر دیکھتا, ہر چیز کو پھونک پھونک کے وہ قدم رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے وہ دانشور جو آنکھیں سر میں رکھتا ہے, اور وہ شخص, وہ احمق جو احمق ترین ہے, جس کا یہ سب اندھیرے میں چلتا ہے, جس کی اس طرح کی سوچ نہیں ہے, ان سب پر, دونوں پر حادثہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. تو کیا ہم اس سے یہ ایزیوم کریں, اس سے کیا یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں دانشور نہیں بننا ہے؟ کیا ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں پڑھے لکھے نہیں بننا؟ کیا ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں خدا کی سرچ نہیں کرنی کیونکہ حادثہ تو ایک ہی ہے؟ اور وائز یہی کہتا ہے, کہتا پھر میں کیوں دانشور بنا, میں نے کیوں محنت کی. اور ہماری دنیا میں آج ایک فکر ہے,
موسٹلی جو پیرنٹس ہیں ان کو فکر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک سیٹ پر، ایک عہدے پر، ایک اسٹیٹس پر قائم کر دیں. اس کے لیے ہم جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، کچھ بھی کریں، ہم دھوکہ دیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمارے بچے کسی اچھے اسٹینڈرڈ پہ پہنچے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں، بتا سکیں، یا کم سے کم خود سیٹسفائیڈ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے جیتے جی یہ کام کیا. کیا یہ ساری چیزیں ہمیں موت سے بچا سکتی ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں کسی برے حادثے کا شکار ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے وائس یہ کہتا ہے کہ ایک ہی طرح کا حادثہ ہے دانشور پر، جو دیکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، حکمت جس کے پاس ہے، اس کے اوپر بھی ایسا ہی حادثہ ہے. اور جو بے وقوف ہے، احمق ہے، جو اندھیرے میں چلتا ہے، جو جس کو دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں، اس کے اوپر بھی ایسا ہی حادثہ گزرتا ہے. اور اگر آپ ایک اور جگہ پہ یہ وائس اپنی کتاب میں فرماتا ہے، وہ یہاں سے بھی بڑھ کر ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے انسان اور جانور پر بھی ایک ہی حادثہ گزرتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کتے کی موت ہوئی، ایسے ہم اس کو بڑا برا اپنی دنیا میں جانور سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسانوں کا بھی دیکھا ہے، بہت سارا روڈ پہ چلتے چلتے ایسے لوگ جو کچلے گئے، ان کی شکل نہ رہی ان کی کچھ بھی، اور اس طریقے سے وہ بیچارے مر گئے، ان کی لاش بھی. پچھلے دنوں میں ایک حادثہ ہوا ناصر کالونی میں، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ چپک گیا، اوپر سے اتنا بڑا ٹرک اس کے اوپر سے گزرا اور وہ روڈ کے ساتھ بالکل ایسے چپک گیا کہ اس کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کھروچ کے نکالے، کیا کریں، کس طریقے سے اس کی لاش نکالے. ہم نہیں جانتے کہ وہ ایماندار تھا، خدا پرست تھا، بے ایمان تھا، کیا تھا، لیکن حادثہ جو وائس کہتا ہے کہ ایک ہی گزرتا ہے دنیا میں. مجھے کبھی کبھی بات یاد آتی، پرانے عہد میں ایک آیت لکھی ہے، جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے، ان کو بولا گیا کہ آپ کیا کرنا، ہر روز کے لیے اپنے لیے من جمع کر لیا کرنا، اور کیا کرنا، سبت والے دن صبح جو ہے نا، اس سے پہلے تم کیا کرنا، ڈبل جمع کر لیا کرنا. تو جو بہت ہوشیار چلاک لوگ تھے نا، وہ جلدی جلدی بہت سارا جمع کر لیتے تھے کہ ہم زیادہ محنت کریں، بڑی دانشمندی دکھا رہے، بڑا زیادہ محنت. اور جو بیچارے تھوڑے کام وہ تھوڑا سا جمع کرتے تھے. تو بائبل میں ایک بات یاد رکھیے، لکھا پتہ کیا ہے، جس نے زیادہ جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا، اور جس نے کم جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا، کیونکہ خدا نے کیا کر دیا، برابر کر دیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں بڑی ترقی کرتے ہیں یہ سب کچھ، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کب کون سا حادثہ ہمیں ایک عام شخصیت کے برابر کر دے گا یا اس سے بھی نیچے لے کے آ جائے گا. وائس حکمت کی بات سے یہی بات کرتا ہے کہ ایک ہی حادثہ گزرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا میں جو ایکسیڈنٹل موت ہے یا حادثاتی جو اموات ہوتی ہیں، اس پہ بڑی لید ہے، اس پہ بڑا مطلب دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر اس کو لعنت قرار دیا جاتا ہے. کیا قرار دیا جاتا ہے جی؟ اس کو لعنت قرار دیا جاتا ہے. وہ اتنی بری موت، اس طریقے سے کچلا گیا، وہ اس کی جو لاش، اس کی جو باڈی بگڑ گئی. مطلب ہم جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم ایسی چیم گوئیاں کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں ان کے بارے میں، تو بہت بری، پتہ نہیں کوئی گندی لعنت تھی ان کے اوپر، پتہ نہیں ان کے باپ دادا کا کوئی مسئلہ تھا. مطلب اس طرح کی ہم باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہی پرانے عہد میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وائس صحیح کہہ رہا ہے، جب سب خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، جب ایک انسان کے سبب سے پوری دنیا میں گناہ آ گیا، جب نافرمانی ہر شخص کے اندر سما گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دانشور ہے اور وہ نافرمان یا گنہگار نہیں ہے، اور جو احمق ہے وہ گنہگار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم خدا کی نظر میں کیا ہو گئے، گنہگار ہو گئے. ہم خدا کی نظر میں جلال سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے. اس لیے یہ کہنا کہ اس شخص نے، ان کے خاندان میں اس طرح کی موت ہوئی، وہ تو تیسرا بندہ ان کا یہ مر گیا، یہ بالکل خدا کے کلام کے مطابق صحیح بات نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹل موت سے مرا اور کوئی کسی اور طریقے سے ذہنی دباؤ میں یا کچھ اس طریقے سے. ہم کہتے ہیں کہ جو نارمل، میں نے اپنے بزرگوں کو یہ کہتے سنا، وہ کہتے تھے کہ خدایا موت تو دینا پر ناگہانی موت، حادثاتی موت نہ دینا، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے تھے کہ لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ یار کیسے برے طریقے سے لاش بگڑ گئی، مر گیا، یہ سب کچھ ہوا اس شخص کے ساتھ. لیکن میں آپ کو آج ایک زبردست بات بتانا چاہتا ہوں. ہمیں اپنے عزیزوں کے بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہے،
وہ نارمل ڈیتھ ہو جائے یا ایکسیڈنٹل موت ہو جائے کچھ بھی، دکھ تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے۔ اور جب کبھی کسی خاندان میں ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی خوف ستاتا ہے کہ اب لوگوں نے کئی نسلوں تک اس بات کو یاد رکھنا ہے اور کہنا کہ دیکھو بھائی یہ تو لعنت زدہ خاندان ہے، ان کے ساتھ یہ حادثہ، اس کے باپ کے ساتھ، اس کے بھائی کے ساتھ، اس کے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم خدا کے منصوبوں اور خدا کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کسی کے دل کو نہیں جانتے۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ آج یہ بات کریں گے ہم کہ یہ جو موت ہے، بہت دفعہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے میننگ نہیں پتا ہوتے، اس لیے ہم اس کو اتنا برا یا اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے لوگوں، ایمانداروں کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ لفظ جو موت ہے اس کا مطلب ہے جدائی۔ کیا مطلب ہے جی؟ جو لفظ موت ہے، ہم اس کو وہ موت ہوئے، ڈیتھ ہوئے، یہ ایسے لفظ بولتے ہیں، لیکن جو لفظ موت ہے اس کا مطلب ہے جدائی۔ اور بائبل کے مطابق دو طرح کی موت ہوتی ہے، یعنی دو طرح کی جدائی ہوتی ہے، ایک روح کی جسم سے جدائی ہوتی ہے اور ایک روح کی خدا سے جدائی ہوتی ہے۔ اس بات کو، اس فرق کو ذہن میں رکھیے تاکہ اس کلام کو سمجھنے میں آپ کی ہیلپ ہو سکے اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ موت، جو لفظ موت ہے اس کا مطلب ہے جدائی، نہ کہ بڑا کوئی خطرناک کام ہے۔ جیسے اکثر لوگوں سے یہ بولا جاتا ہے کہ قیامت کیا چیز ہے، تو وہ سمجھتے قیامت یہ ہے کوئی بم بلاسٹ ہوگا، کوئی پتہ نہیں بم پھٹے گا، کیا ستارے گر جائیں گے۔ قیامت نہیں، یہ نہیں۔ قیامت کا لفظی مطلب تو قیام ہے، ٹھہرنا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ اگر اس کا مطلب کوئی تباہی ہوتا ہے تو یسوع مسیح نے اپنے لیے یہ لفظ کیوں یوز کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں؟ کیا مطلب یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ تباہی میں ہوں یا بربادی میں ہوں؟ قیامت کا مطلب ہے ٹھہرنا، مردوں میں سے جی اٹھنا، قیام کرنا، کہیں فارسی زبان کا لفظ ہے۔ موت کا مطلب ہم نے کیا جانا؟ جدائی ہے، اور دو طرح کی جدائی یا دو طرح کی موت کہہ سکتے ہیں، ایک روح کی جسم سے جدائی اور دوسری روح کی خدا سے جدائی۔ اور اس خوف سے ہم کیا کرتے ہیں، جب چونکہ ہمیں اس لفظ کا نہیں پتا تو ہم اس طریقے سے اس کو لیتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے کیا ہے، وہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ لعنت کیوں کہے گی، یہ سب کچھ کیوں کیا کہا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہے اور لکھا ہے وہاں پہ کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب یاد رکھیے کہ یہاں لفظ ہلاکت کا مطلب کیا ہے۔ میرے نزدیک اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بدن روح جدا ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ روح تو مستعد ہے پر جسم کمزور ہے اور جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے، جسم کے لیے خوراک جمع نہ کرو، جسم کے لیے سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے روح اور جسم تو جدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک عام نیچرل سی بات ہے اور خدا کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دراصل خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی انسان کی اپنے سے جدائی نہیں چاہتا۔ روح کی بدن سے جدائی ہو جائے ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ انسان کی مجھ سے جدائی ہو جائے، یہ چاہیے۔ اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ دو طرح کی جو مثال دی جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی موت۔ یاد رکھیے، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی موت۔ تو ہمیشہ کی موت دراصل خدا نہیں چاہتا بلکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہر ایک ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 30ویں باب کی 16ویں آیت، جو بائبل کی مشہور ترین آیت ہے، ہم میں سے اکثروں کو یہ یاد ہوگی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں لکھا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ، میرے ساتھ کہیے، ہلاک نہ ہو بلکہ۔ کیا یہ نئے عہد میں خدا یہ کہہ رہا ہے؟ یہ یوحنا کی انجیل تو نئے عہد نامے کی انجیل ہے۔ کیا خدا نئے عہد نامے میں کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا؟ پرانے میں چاہتا تھا کیا؟ نہیں، یہ جو بیٹا اس نے بخشا، یہ نئے عہد نامے میں اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا بلکہ یہ تو ازلی منصوبہ تھا، یہ تو ازل سے ہی تھا، یہ تو ازل سے سب کچھ ہو رہا تھا، ہو گیا تھا یہ سب کچھ۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے
बेटे पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो लफ्ज़ हलाक का मतलब है कि वो बदन से रूह जुदा हो जाए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यानी वो जो बोलते हैं, वो जो मसीह में चलते हैं, वो अबदी हलाकत में नहीं जाएंगे बल्कि क्या हो जाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। सो ये है खुशखबरी सबसे बड़ी। और याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस ने ही लिखा है जो खुदा का जो मंसूबा, इसका मतलब है कि बदनी तौर पर ये पॉसिबिलिटीज है, बदनी तौर पर इस रूह की जुदाई की पॉसिबिलिटीज है इसमें। और अगर हम पतरस का जो खत है उसमें अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया पर रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसका मतलब है कि जिस्म के एतबार से मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बात को हमें नहीं लेना कि वो फलां बंदा कुचला गया हो तो बड़ी बुरी मौत मरा, उसकी तो लाश देखने के काबिल नहीं थी, वो तो ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस्म के एतबार से अगर आप देखें तो यशायाह यीशु मसीह के बारे में कहता है कि उसकी कोई शक्लो सूरत ना रही। फिर यशायाह ही अपनी बुक में लिखता है कि उसकी शक्ल पूरी बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गई और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। ये थी उसकी कंडीशन। लेकिन इसके बावजूद भी पतरस रसूल ये कहते हैं, फरमाते हैं कि वो जिस्म के एतबार से मारा गया पर रूह के एतबार से जिंदा किया गया। और मेरे अजीजों एक और बात बताना चाहता हूं, जब पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के नाम खत लिखता है और वो वहां कहता है कि आए अजीजों, उन सब लोगों ने ईमानदार उन मुकद्दसों उन सब लोगों की बाबत आप नाउमीद ना हो क्योंकि वो सोए हैं। वो क्या है जी? सोए हैं। सो खुदा के लोग सोते हैं, आराम करते हैं, हलाक नहीं होते, क्योंकि जो उसके बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो अगर हम इस बात को वाइज की किताब के साथ कंपेयर करें तो वाइज ये कह रहा है कि एक ही तरह का हादसा होता है। दरअसल उसका मतलब है कि बदनी एतबार से तो एक ही हादसा हो सकता है। एक ईमानदार पर भी वही हादसा हो सकता है, एक बेईमान पर भी वही हादसा हो सकता है, एक मसीही पर भी वो हादसा हो सकता है, एक गैर मसीही पर भी वो हादसा हो सकता है, एक जो खुदा के साथ बहुत करीब उस पर भी, और जो दानिशमंद हिकमत से भरा उस पर भी एक तरह का हादसा हो सकता है, और सेम टू सेम अहमक पर जो अंधेरे में या उस पर भी एक तरह का हादसा हो सकता है। दरअसल वो ये बात बदन की बाबत कह रहा है, रूह की जुदाई की बात कर रहा है बदन से। यानी इस तरह की रूह की जुदाई जो है बदन से हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह खुशखबरी ये बयान करते हैं कि जो कोई खुदा के बेटे को कबूल करेगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो शमसून था फिजिकली उसका करैक्टर बदनी तौर पर सही नहीं रहा। अगर हम कज़ात की किताब पढ़ें तो उसका बदनी तौर पर उसका जो करैक्टर था वो इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी स्टोरी से आप सब शमसून और दलाला की स्टोरी से वाकिफ है, तो उसका करैक्टर अच्छा नहीं रहा था। लेकिन उसके बारे में कि वो पेट से खुदा का नज़ीर है, उसने खुदा इतनी ज़्यादा उसके अंदर पावर है कि उसने एक ही वक्त में 1000 आदमियों को मार दिया, और वो भी गधे के जबड़े की हड्डी से। कोई तलवार नहीं, कोई असला नहीं, कुछ नहीं, इतनी पावर है इसके अंदर। और आखिर वक्त में उसकी आंखें निकाल दी गई। ऐसा पावरफुल खुदा का खादिम है, उसकी आंखें निकाल दी गई, वो चक्की पीस रहा है। और फिर आखिरी बात में जब वो स्टेडियम में उसे तमाशा करने के लिए ले गए तो वहाँ उसने क्या दुआ की, ऐ खुदा मुझे एक बार फिर क्या कर दे, जोर दे दे। और बाइबल में नए नामे में लिखा है ना कि इंजील में खुदा किसी गुनाहगार की नहीं सुनता, खुदा किसी गुनहगार की नहीं सुनता। सो आपके ख्याल के मुताबिक वो वहाँ मरा, शमसून जो ना मर गया, लिखा स्टेडियम सारा उसके ऊपर गिर गया, सारे लोग भी मर गए। हम नहीं जानते कि उसकी लाश भी उसके घर वालों को मिली थी कि नहीं, और अगर मिली थी भी तो किस खस्ता हालत में था या क्या उसकी कंडीशन थी। इसके बावजूद भी जब नेदनामे में अबरानियों का खत पढ़ते हैं तो वहाँ वो शमसून को ईमानदारों की लिस्ट में लिखता है, ईमानदारों की लिस्ट में लिखता है कि उन्होंने ईमान से ये सब कुछ काम किए।
سو جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. بس فرق یہ ہے کہ ایک ایماندار کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر ہم لاپرواہی سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر، خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی، اپنا مزاج، اپنا جو طریقہ کار ہے وہ ہم عقل مند کنواریوں کی طرح نہیں رکھ رہے، بلکہ کیسے کر رہے ہیں؟ بے وقوف کنواریوں کی طرح. ہیں دونوں ہی کنواریاں ہیں، دونوں ہی خدا دلہے کے انتظار میں، دونوں جو استقبال کے لیے تیار ہے، دونوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن ان میں سے 5 جو ہے کیا ہے وہ جی عقل مند ہے. اور عقل مند ان کا دیکھنے کا وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ مچھلیاں لی اور اپنے ساتھ ایکسٹرا تیل بھی لے لیا، کپیوں میں ایکسٹرا تیل بھی لے لیا، کیونکہ وہ عقل مند تھی. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جوانی میں آ جائے، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں آ جائے، ہو سکتا ہے اس وقت جب ہم بالکل ہلنے کے قابل نہ رہیں، بزرگ ہو جائیں، کچھ اس طریقے سے دیر ہو جائے، اس وقت مسیح آ جائے. تو انہوں نے اپنے ساتھ کپیوں میں تیل بھی لے لیا، لیکن جو اہم تھے وہ آج کے بارے میں سوچ رہے تھے. کھا پی جانے تیرے لیے بہت سالوں کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ آج کے لیے سوچ رہی تھی. کسی خدا کے خادم نے بتایا کہ یہ جو کپیوں میں تیل کا مطلب ہے یہ مسیح کا مزاج ہے، کرائسٹ لائکنس، مسیح کا مزاج ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ لیا تھا. اور بے وقوف ہے تو کنواریاں تھیں، تیار تو ایمان تو وہ مسیح پر رکھتے تھے، تیار تو وہ خدا کے لیے تھے، لیکن انہوں نے مسیح جیسا مزاج اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو دنیاوی عیش و عشرت میں ڈال لیا. ایسے لوگوں کے لیے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ وہ بچ تو جائیں گے پر جلتے وہ بچ جائیں گے، پر دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں. اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں، یہ فرما رہے اپنی زبان سے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، تو مسیح جو مسیحی شخص ہے، ایک ایماندار، ایک مقدس ہے، کلیسیا کا رکن ہے، اس کے پاس تو پھر مسیح کا اطمینان ہے، وہ کس سے ڈر رہا ہے؟ کیا ایک ایماندار آج یہ اعلان کر سکتا ہے، آج دلیری سے کہہ سکتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے؟ کیا ایک ایماندار کو اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا وہ یہ فکر کرے گا کہ میں بچ جاؤں بلکہ وہ تو یہ کہتا میرا دل کرتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا پہنچوں، لیکن تمہاری خاطر، تمہیں سنانے کے لیے، تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے یہاں رکا ہوں. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا پرانے عہد میں ہے. اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، ہزقیہ بادشاہ تھا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا نے نبی کو بھیجا اس کے بارے میں، اس کو بولا کہ جا تو اس کو بول کے تو اپنے گھرانے کا انتظام کر لے، کیونکہ اب میں تجھے اپنی طرف بلانے والا ہوں. اب جب نبی نے اس کو کلام کیا تو وہ بادشاہ لکھا ہے بہت زیادہ گھبرایا، وہ رویا، اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا، اس نے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، دیوار کی طرف منہ کر لیا اس نے، اور خدا سے کہہ رہا خدا میں تیرے لیے یہ کیا، خدا میں تیرا بندہ، میں تیری عبادت کی، میں نے یہ کیا وہ کیا، مطلب اپنی نیکیاں خدا کو گنوا رہا. تو خدا نے نبی کو بولا کہ جاؤ اسے بول کہ میں نے تیری عمر میں 15 سال بڑھا دیے ہیں. سب بڑا خوش ہوا. بائبل مقدس میں یہ بات یہاں روک کے ایک اور بھی بات بتا، کیا خدا اپنے بندے کو اس لیے نہیں بلا لیتا کہ آنے والی مصیبت سے وہ بچ جائے؟ یہ بھی بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے. یہ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور غیر قوموں کے بادشاہ کو اپنا گھر دکھایا، اپنا سارا کچھ دکھایا، یہ کچھ اسے. تو نبی کی معرفت خدا نے کہا کہ تجھے اب خدا کی تعظیم کرنی چاہیے تھی، لیکن تو صحت پا کر اتنا خوش ہوا کہ تو نے غیر قوموں کے بادشاہ کو بلا لیا اپنا. جو کچھ تو نے ان کو دکھایا وہ سب کچھ وہ لوٹ کر لے جائیں گے، تیرے بیوی بچوں کو بھی سب کو بھی قیدی بنا کر لے جائیں گے. اور اسی 15 سالوں کے اندر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، منسی، اسرائیل کا بادشاہ تھا منسی. اور لکھا ہے کہ وہ سب بادشاہوں میں سب سے گندا گھٹیا ترین کردار کے حساب سے وہ بادشاہ ٹھہرا تھا. سوچو اگر وہ اسی وقت یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے خدا میں تیرے لیے تیار ہوں. آج ایک ایماندار کو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کرنتھیوں کا خط یہ فرماتا ہے کہ اس نے موت کا ڈنک نکال دیا ہے. لکھا ہے موت تیری فتح کہاں رہی، تیرا زور کہاں رہا. ہم کون
موت سے ڈرتے ہیں. ہمیں اس موت سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ ہماری خدا سے جدائی نہ ہو جائے. روح کی بدن سے جدائی ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ آرام میں داخل ہونا ہوتا ہے، وہ نیند میں جانا ہوتا ہے، وہ سونا ہوتا ہے، وہ پل بھر کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا پر روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. سو ایمانداروں کے لیے خوشخبری. اور ہمیں ایک دوسرے کو ایسے ہی بتانا ہے، نہ کہ یہ بتانا کہ تیرا بھائی ایسے حادثے میں مرا، تیرے باپ یہ حادثے، تیرے فلاں عزیز کے ساتھ یہ برا حادثہ ہوتا ہے. ہمیں ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تو یسوع مسیح کی موت سب سے بری ترین موت تھی، اس کو لعنتی موت کا نام دیا گیا. ایک جوان شخص، 30 سال کا جوان، 33 سال کا جوان، خوبرو جوان شخص جو ہے، اس کو ذلیل ترین موت، ایک لعنتی موت، صلیب پر چڑھا کے اس کو مارا گیا، اسے کوڑے مارے گئے اس کے ساتھ. تو پھر اس طریقے سے تو سب سے جو بری موت، حادثاتی ایکسیڈنٹل موت تھی، وہ یسوع مسیح کی تھی. لیکن ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ ہلاک ہو گیا، ختم، بلکہ وہ تو زندگی دینے والا تھا. وہ خود فرما رہا تھا کہ کوئی مجھ سے میری جان نہیں چھینتا، بلکہ مجھے اس کے دینے بھی اور اس کو پھر لینے کا بھی اختیار ہے. سو ایک ایماندار جو مسیح کی کلیسیا کا رکن ہے، جو مسیح کے بدن کا حصہ ہے، اس کو ہمیشہ دلیری ہونی چاہیے کہ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا کہ روح کی بدن سے کس طریقے سے جدائی ہوگی. میں ایسے ہی دعا کروں گا یہ خدا مجھ سے موت سے بچا، اس سے موت سے بچا. نہیں، میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس نے کہا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. سو نہ تو ہمیں دوسروں کو ٹیز کرنا ہے، نہ ہی ہمیں دوسروں کو بتانا. بائبل مقدس میں ایسی بہت ساری باتیں، حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں بائبل کی ایک تعلیم ہے کہ جب وہ رسول جو ہے وہ اپنا بہت سارے لوگ جو ہے اپنا سب کچھ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ رہے تھے، تو حنانیہ اور سفیرہ بھی دونوں میاں بیوی ایماندار لوگ تھے، روح کی تحریک میں چلنے والے لوگ تھے. وہ بھی اس جماعت کا حصہ تھے. اور پھر لکھا ہے کہ بس بدنی طور پہ ان کے اندر پتہ نہیں کیا بات سمائی کہ اس نے جو کچھ بیچا تھا اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور لا کے باقی رسولوں کے قدموں میں رکھ لیا. اور روح القدس نے بتایا کہ کیا تو نے اتنے ہی کا سب کچھ بیچا؟ تو اب ہی بندیا تو اقرار کر لے کہ نہیں مجھ سے مسٹیک ہوئی، میں نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے جھوٹ بول دیا اور لکھا ہے اسی وقت اس کی جان نکل گئی. پھر اس کی بیوی جس کو یہ بات کی خبر نہیں تھی وہ بھی آئی، اور جب اسے بھی پوچھا گیا تو پھر اس نے بھی ایکا کیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، اس نے بھی کیا کر دیا؟ جھوٹ بول دیا. سو بائبل کی ایک تعلیم کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ ایماندار تھے، ہم اسے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابدی موت میں یا ابدی ہلاکت میں چلے گئے، کیونکہ وہ خدا کے تھے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے. سو بدنی طور پر ان کا جو سفر تھا وہ ختم کر دیا گیا، بدنی طور پر ان کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا کہ آپ مزید اس بدن میں رہ کر نہیں چل سکتے، اس لیے بس اسٹاپ. لیکن یہ نہیں، ہاں یہاں پہ یہ بات ہے، بائبل ہی کی ایک تعلیم ہے، ڈاکٹرین اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے لوگ فتح مند زندگی گزاریں گے، جتنے مسیح کے مزاج میں ترقی کریں گے، مسیح کی مانند بنتے جائیں گے، اپنے آپ کو اس کے قد کے انداز تک، اور ایک ہی ان کے پاس خواہش ہے کہ وہ مسیح کی مانند بنتے جائیں. دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں تو ہیں، نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں فکر نہیں کرنا. جو لوگ ایسے ہیں ان کے لیے وہ کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اور وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی اسے حاصل کرو، لے لو. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بادشاہی میں چلے تو جائیں گے، پر ان کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہوگا. شاید ان کو وہاں پہ یہ سننے کو ملے کہ یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا. سو خدا کے لوگوں کے ہمیں اس بدن میں جب تک جتنے دن جتنے سال زندگی گزارنی ہے، مسیح کے مزاج میں بڑھتے جانا ہے. ہمیں اپنی نظریں یسوع مسیح پر فوکس کرنی ہے، اس کو دیکھتے، اس کو تکتے رہنا ہے کہ کیسے رہا
वो गरीबी में कैसा था, वो अमीरी में कैसा था, वो शोहरत में कैसा था, वो जब मशहूर नहीं था उस वक्त कैसा था, वो माँ बाप के साथ कैसा था, वो बहन भाइयों के साथ कैसा था, वो शागिर्दों के साथ कैसा था, वो मुल्क में कैसा था, वो हुकूमतों के लिए क्या था। हमें सारी चीज़ों का एक नमूना दिया गया और वह है खुदा का बेटा यीशु मसीह। हमें उसको तकना है, उसको देखना है और इन बातों पे फोकस नहीं करना कि बदनी तौर पे कौन किस तरह की मौत मरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे ज़रूर फर्क पड़ता है कि अगर वो खुदा के जलाल से ही महरूम हो गया। सो हम किसी के दिल को नहीं जानते। आपको पता है डाकू का जो वाक्य है बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 2 डाकू जो यीशु मसीह के साथ सलीब पर थे, अगर वो बाइबल में दर्ज ना होता तो हमें क्या पता था कि उसने इकरार किया था कि नहीं। वहां लिखा कि एक डाकू ने इकरार किया था कि ऐ खुदाम जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अगर ये वाक्या ना लिखा तो हमारे लिए तो वो डाकू ही था, हमारे लिए तो वो लुटेरा ही था। हम सब तो उसको यही बदनाम और लानती मौत ही मरते हुए देख रहे थे, लेकिन उसका जिक्र हुआ। और एक बदचलन औरत का भी जिक्र है कि वो आई और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। और फिर लिखा जब भी इंजील की मनादी की जाएगी तो इसका ये जो वाक्य जो कुछ कहा गया ये बयान किया जाएगा। ये चूंकि मरकूम हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें जो नहीं लिखी गई तो हमें उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाना, बल्कि अपने जो साथ वाले खुदा के लोग मुकद्दसीन ईमानदार कलीसिया में वो किसी भी जमात का हिस्सा है, उनके लिए तसल्ली और इत्मीनान का सबब बनना है। उनको बताना है कि किसी की निजात और किसी की हलाकत का मामला खुदा के पास है, इंसान के कहने से बोलने से नहीं है कि मैं कह दूंगा कि इसकी बुरी मौत हो रही है, जो जहन्नम में चला गया। और ये हमारा काम नहीं, अदालत करना हमारा काम नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ मसीह के साथ चलते हुए दूसरों के लिए तसल्ली और इत्मीनान का सबब बनना है। क्योंकि वाइज अगर ये कहता है कि एक ही हादसा गुजरता है तो फिर याद रखिए कि जब वो अपनी बुक खत्म करता है वाइज की किताब, तो उसके आखिर में लिखा है कि बहुत बातें लिखने की इंतहा नहीं, बहुत किताबें पढ़ने की इंतहा नहीं, लेकिन मैं एक ही बात बताता हूँ, हासिल कलाम ये है कि इंसान अपनी सारी जिंदगी खुदा से डरता रहे। क्या लिखा हो जी? इंसान अपनी सारी उम्र खुदा से डरता रहे। सो ये वाज की हिकमत है और वो जिस्मानी तौर पर इन सब चीज़ों को ले रहा है, लेकिन याद रखिए खुदा के लोग जिस्म में नहीं बल्कि रूह में ज़िंदगी गुजारते हैं। सो रूह कभी भी मर नहीं सकती। रूहों का अज़ली खुदा जो उसका निगहबान है उसके सामने जिंदा सलामत हैं, क्योंकि खुदा के नज़दीक कोई मुर्दा नहीं। और यही वो बात कह रहा था कि पहाड़ी वास में एक जगह लिखा हम में खत में कि वो कहता कि मुर्दों का नहीं मैं बल्कि जिंदों का खुदा हूँ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब हमारे एतबार से तो उनके मकबरे हैं, वो मर गए, वो चले गए, लेकिन खुदा के नज़दीक वो जिंदा हैं। सो खुदा के जो लोग ईमानदार मुकद्दसीन हैं वो बदनी तौर पर किसी भी हादसे से गुजरें, वो बदनी तौर पर उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार, उनका कोई भी जो है वो किसी भी हादसे से गुजरे, अगर वो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं तो वो हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।